امان حیدر رضوی صاحب ہلولی صاحب سے کہ وہ جلوہ فروز ممبر ہو کر اپنی عالمانہ تقریر سے سامعین کو نوازیں. آپ ان کا استقبال بلند تر صلوات سے کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والعاصين والمنافقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الأشرف المكيين والأشجع المدين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صلوات الله. مومنین کرام، روزے رحلت جناب ابو طالب، شب رحلت جناب ابو طالب محسن اسلام تاریخ وفات 26 رجب موجب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 26 رجب اور 10 رمضان مبارک. 26 رجب کے بعد شعبان اور پھر ماہ رمضان. 26 رجب پھر 26 شعبان، ایک مہینہ، اور اس کے بعد پھر 4 دن اور 10 دن، 14 دن، تقریباً ایک مہینہ 14 دن. پہلے ایک محسن اسلام کی وفات کی تاریخ ہے اور 10 رمضان مبارک
ایک محسن اسلام کی وفات کی تاریخ ہے۔ رسول خدا نے جن دو شخصیات کی وفات پر پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، رسول خدا اس دنیا میں اسلام لے کے آنے والے، انہی کا کلمہ بتایا ہوا کلمہ، انہی کے بتائے ہوئے شریعت پر، قوانین الہی پر عمل کر کے ہم مسلمان بنے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے ہم مومن بنے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو الہی کہتے ہیں، مثلا اللہ والا کہتے ہیں، انہی کے اقوال پر عمل کر کے وہی رسول خدا کہ جن رسول خدا کے تمام شریعت، تمام کے تمام طریقے، تمام قوانین مان کے ہم مومن ہوئے، ہم مسلمان ہوئے، ہم جنتی ہوئے، وہی رسول خدا نے، اسی امین، اسی صادق رسول خدا نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ امت مسلمہ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیوں قرار دیا عام الحزن، غم کا سال، پورا سال جو ہے غم کا سال منا رہے رسول خدا کہ یہ غم کا سال ہے، یعنی ایک اور دو افراد، کون دو افراد؟ جی 26 رجب کو جن کی ایک وفات ہے اور 10 ماہ رمضان مبارک کو دوسری وفات ہے، یعنی جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، دونوں کی وفات کی تاریخ عام الحزن قرار دیا۔ جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ یقیناً میرا ساتھ دیں گے اور تائید کریں گے اس بات کی، کہ جس رسول خدا نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، اس رسول خدا کا امتی اس ایک دن غم کرنے کے لیے نہیں تیار ہے، نہ 26 رجب کو غم منانے کے تیار ہے اور نہ ہی 10 رمضان مبارک کو غم منانے کے تیار ہے۔ رسول خدا نے غم پورے سال کا منایا، لیکن آپ دیکھیں کسی مسجد میں اس تاریخ میں، کسی مدرسے میں 12 امامی کو چھوڑ کے آپ سارے مسالک میں ہم ٹہل لیں، دیکھ لیں، کہیں بھی یوم ابو طالب نہیں منایا جاتا یا یوم محسن اسلام نہیں منایا جاتا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے احسان کیا ہے، جن کے احسان کو رسول خدا نے مانا ہے۔ درود پڑھتے مل کے محمد والے محمد، یہ زیادہ کنٹرول کرتا ہے، تھوڑا کم کیا کرو، ہم کم کیجئے، ہم آگے ہو جاتے ہیں۔ آواز کم کر دیں، میں آدھے پہ بیٹھ جاؤں گا، آپ ذرا کم کر دیجیے، لمبے ہیں، پتہ کیوں مائک تک نہیں پہنچ پا رہے۔ خیر، پہلا تو انتہائی مختصر بات ہوگی انشاءاللہ، بس یہ عرض کرنا تھا کہ آپ ہم دیکھیں کہ محسن اسلام ہے جناب ابو طالب، محسن اسلام ہے کون؟ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 ہے، انکا لا تہدی من احببت، ترجمہ جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک آپ ہدایت نہیں کر سکتے من احببت، جس کی بھی آپ چاہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے۔ یہ ترجمہ عالم اسلام نے کیا۔ اب عالم اسلام سے ہٹ کے جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے رسول آپ اپنے محبوب کی ہدایت نہیں کر سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چاہے تو محبوب کی ہدایت کر سکتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
اور اسے پتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہونے والا ہے، یا اس کو سلیس میں کہیں، اور اس کے پاس تمام کے تمام ہدایت پانے والوں کی پوری فہرست موجود ہے، کون ہدایت پائے کون ہدایت پائے گا۔ اس آیت کو عالم اسلام لے کے جاتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے، لہذا جو ہے، اور اس کے بعد گھما کے لے کے جاتے ایمان ابو طالب پہ۔ ایمان ابو طالب پہ وہ گفتگو کرتے ہیں جن کا خود ایمان مشکوک ہے، جن کا خود ایمان مشکوک ہے۔ اب کیسے ہیں وہ ایک الگ مرحلہ ہے، بریکٹ میں، وہ آئندہ کبھی، اگر وہ کبھی آیا تو۔ جی ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب ہم بات نہیں کیوں، وہ سورج ہیں، ہم یہ سورج کا سورج چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا ہے، ایمان ابو طالب پہ گفتگو نہیں، بلکہ ہاں مقام ابو طالب کیا ہے، عظمت ابو طالب کیا ہے، خدمت ابو طالب کیا ہے، احسان ابو طالب کیا ہے، قربانی ابو طالب کیا ہے، اس پر توجہ کریں۔ جناب رسول خدا کی محبت جناب ابو طالب سے کیا ہے، اس پہ ہم توجہ کریں، اس کو دیکھیں۔ بے شک آپ اپنے محبوب کی ہدایت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی ان کی ہدایت کر چکا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہدایت کر چکا ہے۔ تعصب کا شکار ہوئے ہیں یہ دو افراد، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب ہیں علی کے والد، جی علی ابن ابی طالب، اور جناب خدیجہ ہیں جناب فاطمہ زہرا کی والدہ۔ ان دونوں کی بغض میں انسان نے احسان کو، محسن کو بھلا دیا، انسان نے محسن کو بھلا دیا، صرف ان دونوں کے بغض میں۔ کون ہے یہ افراد؟ عظیم ترین انسان ہے کہ پروردگار عالم نے شان ابو طالب میں، آپ دیکھیں کہ شان ابو طالب ہے کہ پروردگار عالم نے احسان کا بدلہ، حل جزاء الاحسان، ایک آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے احسان کیا، کس نے؟ جناب ابو طالب نے، اور کس نے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے۔ احسان کا بدلہ احسان کیسے دیا؟ احسان کا بدلہ احسان سے اس طریقے سے دیا کہ اولاد ہے ابو طالب کی، اولاد ہے خدیجہ الکبریٰ کی، لیکن نسل چلے گی رسول خدا کی، لیکن نسل چلے گی رسول خدا کی۔ پوری کائنات میں کون؟ یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ یہ تو ابن علی ہیں، یہ تو ابن، یہ کیا ہے کہ یہ احسان محسن کا بدلہ اللہ نے دیا ہے۔ اب کائنات میں یہ رسول کے بیٹے کے نام سے پکارے جائیں گے۔ درود پڑھتے مل جل کے محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ جی رسول کے بیٹے کے نام میں جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے پوری دنیا و کائنات میں۔ آیت قرآن کی دو، بس دوسری آیت اور تیسری آیت اور ختم دعا انشاءاللہ، انتہائی مختصر۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مائدہ میں ہی آیت نمبر 51 اور سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 56 فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ابھی کمرے میں بات ہو رہی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ترجمہ پیش کیا، ان کو نہیں پتا ہوگا ہم یہ قرآن کی آیت ہی پیش کریں، نہیں، لیکن بہرحال یہ تھا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے صاحبان ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب دوسرے اولیاء، ولی نہ بناؤ۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ کب ولی کہتے ہیں؟ سرپرست کو۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، کس کی زبان سے؟ رسول کی زبان سے۔ یہ سارا کلام کو پتہ لگا رسول کی زبان سے۔ حدیث قدسی بھی ہمیں رسول کی زبان سے ملی، حدیث بھی ہمیں رسول کی زبان سے ملی۔ اب کتنا امین ہے یہ رسول کہ جب قرآن نازل ہوا
تو اس نے کہا یہ قرآن ہے. جب حدیث کو بیان کیا تو کہا یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے. اور جب حدیث قدسی نازل ہوئی تو کہا یہ حدیث قدسی ہے. حدیث اور حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی کلام خدا ہے، معانی خدا کے ہیں، الفاظ رسول کے ہیں. اور حدیث خود رسول خدا کی حدیث نہیں، کلام رسول خدا. اور قرآن مکمل معانی اور الفاظ وہ سب رسول پروردگار عالم کے ہیں. لیکن آپ دیکھیں رسول خدا کی امان میں جا گئے کیا فرمایا کہ اے صاحبان ایمان تم اختیار نہ کرو، کس کو؟ ولی نہ بناؤ. ولی نہیں، سرپرست نہ بناؤ. کس کو؟ رسول خدا. رسول دیکھو سرپرست نہ بنانا. کس کو؟ یہودی کو اور نصارہ کو. پھر دوسری آیت میں، آیت کافی بڑی ہے، وہ آیت جس سے ہم کو کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اللہ. اے صاحبان ایمان، پہلا بھی خطاب صاحبان ایمان سے، دوسرا خطاب بھی صاحبان ایمان سے. صاحبان ایمان یہود و نصارہ کو سرپرست نہ بنانا، دوست سرپرست ولی نہ بنانا. اور پھر کہا دیکھو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، عدوی و عدوکم، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو سرپرست نہ بنانا، ولی نہ بنانا. بھئی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سن 11 ہجری سے پہلے. کیوں 11 ہجری سے پہلے؟ اس لیے سن 11 ہجری میں کیا ہوا تھا جی؟ ہاں بالکل، شہادت ہے، وفات ہے، رحلت ہے جی رسول خدا کی سن 11 ہجری میں. تو یہ آیت جب بھی نازل ہوئی 11 ہجری سے پہلے نازل ہوئی. تو یہ 11 ہجری پہلے سے عمل کے لیے ہے کہ 11 ہجری سے پہلے والے عمل کریں، بعد میں عمل نہ کریں. نہ، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، ہر زمانے قابل عمل ہے. جس طریقے سے رسول کے لیے قابل عمل ہمارے قابل عمل ہے. آج بھی ہمیں دیکھنا ہے میرا دشمن کون ہے، اس کو ہمیں سرپرست نہیں بنانا. رسول خدا سے کہا گیا رسول دیکھو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو سرپرست نہیں بنانا. رسول سے کہا میرے دشمن کو اپنے دشمن کو سرپرست نہیں بنانا. دیکھو یہودی اور نصارہ کو سرپرست نہیں بنانا. ایک اور انداز میں کہا دیکھو کافر کو اپنا سرپرست نہیں بنانا. یہود کو سرپرست نہ بنانا، نصارہ سرپرست نہ بنانا، میرے دشمن اپنے دشمن سرپرست نہ بنانا، اور کسی کافر کو سرپرست نہ بنانا. جب نکاح ہوا رسول خدا کا، پڑھا کس نے؟ ابو طالب میں. ولی کون؟ سرپرست کون؟ ابو طالب. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ہم دنیا کی مانیں یا قرآن کی مانیں یا عمل رسول خدا مانیں؟ اگر ہم دنیا کی مانیں تو ہم دین سے بھی جاتے ہیں، ایمان سے بھی جاتے ہیں. اگر ہم دنیا کی مانیں تو نہ ہمارے ہاتھ میں دین رہے گا نہ ایمان رہے گا. لیکن ہم قرآن کی مانیں تو قرآن رسول سے کہہ رہا ہے دیکھو کافر کو اپنا سرپرست نہ بنانا. وہی رسول کے جس سے خدا کہہ رہا ہے کافر کو سرپرست نہ بنانا. نکاح پڑھتے ہوئے اپنے مربی اپنے والد کو آگے بلاتا ہے، کہتا ہے آئیے میرے سرپرست بن جائیے. اب یا تو یہ مانیے کہ یہ مومن ہیں یا تو یہ مانیے یہ کافر ہیں. اگر آپ کافر مانتے ہیں تو ہمیں آپ کے ایمان پہ شک ہوگا. اگر آپ مومن مانتے ہیں جو ہم مانتے ہیں، رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے ولی و سرپرست ہیں. جو رسول کا ولی و سرپرست ہوگا وہی محسن اسلام ہوگا، وہی محسن دین ہوگا. درود پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد والے محمد. 2 آیتیں ہو گئی، 9 ہو گئے. اب پھر ایک آیت اور، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور إِمَّا يَبْلُغَنَّ الْكِبَرُ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف. کم از کم اتنا تو مجاز کا طفیل میں
آپ کو تھوڑے بہت تو یاد آنا چاہیے، لیکن الحمدللہ کہ آپ کو یاد نہیں ہے، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے تاکہ ہم کو یاد کر کے آنا پڑے، لیکن میں بھی پھر بھی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اور اس کے بعد پھر ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ الحمدللہ یہ اس لیے یاد ہے کہ آپ کو یاد ہے، چونکہ آپ جو ہے ماشاءاللہ مومن افراد ہیں۔ کیا فرمایا؟ اب یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے خاص طریقے سے، وَاخْفِضْ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے فیصلہ کر دیا کیا؟ اللہ تعبد، تم کسی کی عبادت نہیں کرو الا ایاہ، سوائے میرے، یعنی پروردگار عالم کے علاوہ کسی کی بات نہیں۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ احسانا، مومنین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن الکبر احدہما او کلاہما، ایک روایت خوبصورت سی ہے، ساری روایتیں خوبصورت ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم کم ہی سنتے ہیں، کم سنتے ہیں اور بہت کم سنتے ہیں۔ جی فرمایا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، دو یا کوئی ایک، تو دیکھو جھٹک کے بات نہیں کرنا اور اف نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ولد بار ینظر الی ابویہ نظرۃ رحمۃ وحبا لہما الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ۔ توجہ، فرمایا رسول خدا نے اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کی طرف، اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کی طرف رحمت کی نگاہ کرتا ہے اور محبت کی نگاہ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی اپنے والدین کو رحمت سے دیکھتا ہے اور محبت سے دیکھتا ہے، اگر کوئی اپنے والدین کو رحمت اور محبت سے دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کَإِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مَبْرُورَةً، اللہ اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جی ایک حج میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ایک حج میں سرکاری سے ہٹ کے اگر کریں ہیں 7-8 لاکھ ہیں، 8 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کیا یہاں اور حج کرنے چلے گئے ہیں اور وہاں سے واپس آ گئے حاجی بن کے، پھر وہی کام شروع کر دیا، مطلب وہ کام کہ جو حج کے قبول نہ ہونے کا سبب بنے وہی کرتے رہے، چلے گئے حج کرنے، پھر واپس آئے پھر وہی کام شروع کر دیا۔ جی سرکار، تو حج قبول نہ قبول پتہ نہیں، بڑی مشکل ہے، اللہ نے سنہرا موقع دے دیا اپنے والدین کی طرف محبت اور رحمت سے دیکھنا۔ ایک مرتبہ دیکھیں، ایک مرتبہ اگر دیکھیں تو کیا ہے؟ فرمائے ایک مرتبہ دیکھیں تو اس کو ایک حج، ایسے ہی نہیں، قبول شدہ حج کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا سرکار لو نظر تو الف مرتن، اگر میں دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھوں، فرمایا واللہ اکبر و اطیب، فرمایا قسم خدا یہ اور بہتر اور خوبصورت اور پاکیزہ ترین ہے کہ انسان دن بھر میں 100 مرتبہ اپنے والدین کی طرف محبت اور رحمت سے نگاہ کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کہیے کہ پروردگارا جی رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربا یعنی ربا، جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ رب یعنی میری تربیت کی، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی۔ قرآن حکیم میں بچے کے لیے کچھ الفاظ ہیں،
ایک یہ کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے یعنی شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کو جنین کہا جاتا ہے جی، جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، جیم نون یہ جنین۔ اور جب بچہ ولادت ہونے کے بعد 2 سال تک دودھ پیتا ہے تو اس کو ربیع کہا جاتا ہے، رے بے یہ عین، ربیع۔ اور بالغ ہونے سے پہلے 15 سال پہنچنے سے پہلے 14 سال کے یعنی 2 سال سے لے کر 14 سال کے درمیان کے بچے کو صغیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ رب ارحمہما کما ربیانی جنینا، رب ارحمہما کما ربیانی ربیعا، یعنی کہ جب ربیع تھا تب رحم کیا تھا نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگارہ جب میں صغیر تھا اس صغر میں، صغر سن میں، صغیر سن کا جو سال میں نے بتایا 2 سے 14 کے بیچ میں، کہ اس صغر سن میں انہوں نے میرے پر جو رحم کیا ہے، جیسا رحم کیا ہے ویسی تو بھی رحم فرما۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا۔ کون کہلوا رہا ہے؟ پروردگارہ۔ رسول کو کس کے لیے کہلوا رہا ہے؟ وہ مرحلہ یہیں پر ہے۔ رسول خدا جب دنیا میں آئے تو ان کے والد باحیات تھے، رسول خدا دنیا میں آئے تو رسول خدا کے والد باحیات تھے، زندہ تھے، صحیح؟ پھر کہاں سے صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح فرمایا۔ جو آپ، چونکہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہو، اچھی نرم جگہ بیٹھے ہوئے، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح نا۔ آنے سے پہلے ہی بھی والد کا انتقال ہو گیا تھا، اپنے ڈائری میں لکھ لیجئے اس کو، معلوماتی ڈائری میں جی، چونکہ آپ لائبریری جاتے نہیں تو وہاں سے جو ملتا ہے وہ یہاں سے یہاں تک پہنچا دیتے ہیں، آپ بھی یہیں رکھ کے خاموشی سے اٹھ جاتے ہیں، اگلا آگے پڑھتا ہے، واہ مولوی صاحب ایسا پڑھا ہے کبھی نہیں سنا ہم نے، کہ اس سے پہلے کر رہا سب پڑھ چکا، میں پڑھ چکا، کتنا پڑھ چکا، پھر بھی ارے واہ مولوی صاحب ایسا پڑھا آج تک نہیں سنا ہے۔ تو رسول خدا جب یتیم پیدا ہوئے، جب یتیم پیدا ہوئے نہیں، رسول خدا یتیم تھے، انتقال ہو گیا تھا والد کا پہلے، اس کے بعد پھر والدہ کا بھی انتقال ہو، کہا پروردگار قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگارہ ان پر بھی اسی طرح رحم فرما۔ کس پر؟ کہ جو میرے رب تھے، جو میرے رب تھے، پر ان پر رحم فرما جو میرے رب تھے۔ اب اگر ذہن میں رب کے معنی وہی رب ہو تو انسان کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے۔ ارے رب کہہ دیا، علی رب ہیں، محمد رب ہیں، امام حسن رب ہیں، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، جیسا انہوں نے میری تربیت کی، رب ربوبیت، رب جیسے تربیت کرنا، رب کے معنی تربیت کرنا، جیسے میری تربیت کی انہوں نے، کس نے؟ کنہوں نے؟ رسول سے کیا کہا جائے؟ کہ دعا کرو۔ آپ کس کے لیے دعا کرو؟ دنیا کے صاحبان ایمان افراد آئیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابو طالب کون ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں ابو طالب کو۔ ابو طالب اس ذات کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے، کہ جس شخصیت کا، اس شخصیت کا نام ہے کہ خود ابو طالب کا نام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں ایک سورہ خود ان کی آل کے نام سے رکھ دیا۔ آل ابو طالب نہیں ہے، آل بدہا نہیں ہے، آل شیبہ نہیں ہے، آل عمران ہے، آل عمران ہے۔ اور بہرحال سرکار سے پوچھا تھا، انہوں نے تائید کر دیا، اسی کو بتاؤں میں آپ سامنے، آل عمران ہے۔ کیا نام ہے؟ عمران، رسول خدا کا، جناب رسول خدا کے محسن کا نام عمران ہے۔ اور کیا نام ہے؟ ایک اور نام ہے، وہ نام ہے عبد مناف۔ یہ جناب ابو طالب کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سید بطحا اور عبد مناف۔ جناب علی ابن ابی طالب، علی کے والد کا نام
ابو طالب لقب ہے. ہاں نام عمران. میں کہا ابو طالب کا نام عمران اور عبد مناف, 2 نام تو یہی پتہ لگ گیا آپ کو. شاید عبد مناف پہلے سے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا جی کہ ابو طالب کا نام جو ہے عمران کے ساتھ ساتھ ایک عبد مناف بھی ہے. جی میں نہیں کہتا آپ نہیں جانتے, آپ ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں, جو مجھے نہیں پتا ہوگا وہ بھی آپ جانتے ہیں. جی عبد مناف. جی جناب رسول خدا کے والد کا نام عبداللہ, جناب علی کے والد کا نام ابو طالب, عمران نام اور عبد مناف نام. ادھر عبداللہ ادھر عبد مناف. کہ آپ اپنے محبوب کی ہدایت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم پہلے ہی ہدایت کر چکے ہیں, آپ کی ولایت سے پہلے ہی ہدایت کر چکے ہیں. کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل عبد مناف عبداللہ ہے. ابھی یہ عبداللہ کب آئے دنیا میں؟ جی رسول خدا کی ولادت کے پہلے یا بعد؟ توجہ, پہلے آئے. ظاہر سی بات ہے. کون رسول خدا کہ جس نے پیر پہ جا کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کلمہ نازل ہونے سے پہلے رسول خدا کے باپ کا نام عبداللہ تھا. انک لا تہدی من احببت, جس کو آپ محبوب اس کو نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ پہلی ہدایت یافتہ ہیں. بھئی ایک آدمی وہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو. ایک آدمی مثلا عربی قاعدہ, مثلا میں اطفال کی بات کروں, اس نے اطفال کی دینیات پوری یاد ہے اس کو, کلمے سے لے کر جو ہے آخری اذان کی آیت مطلب دعا تک پورا یاد ہے. جی پورا یاد ہے اس کو. اب کوئی ہم کہیں بھائی جو ہے ذاکر صاحب سے, ہم کہیں بھائی ذاکر صاحب ہاں آپ کو جو ہے, اب کوئی مجھے ہے کہ انہی کا نام یاد ہے. نام ماشاءاللہ ہے, بہرحال ہر ایک کے یاد ہے, کسی کا نہیں بھی یاد ہے. خیر جی اب جناب علی جو مسجد میں آتا ہے ان میں اکثر کے مجھے نام تقریباً یاد ہے, جو نہیں آتے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے. خیر جناب اب دیکھیں گے, میں کہا میں بھائی آپ کو اطفال کی دینیات میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. کرار صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے. ہم نے کہا میں ان کو دینیات کی, اطفال کی دینیات پڑھانا چاہتا ہوں, پہلی دینیات کلمے سے لے کر. کرار صاحب نے کہا سرکار آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے, آپ چاہ کر بھی ان کو نہیں پڑھا سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں. ہم نے کہا سرکار کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں پڑھا سکتے, ان کو یاد ہے, پڑھے پڑھائے ہیں. تو جو پڑھایا ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے, کیوں یہ کون ذہن ہے, یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں اس لیے آپ نہیں پڑھا سکتے ان کو سب یاد ہے. آپ کلمہ سنائیں گے یہ آپ کو اذان تک سنا دیں گے, انہیں سب یاد ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا آپ ابو طالب کو نہیں پڑھا سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہدایت؟ اس لیے سرکار یہ پہلی ہدایت یافتہ ہیں. پہلی ہدایت یافتہ یعنی کہ ان کا نام پڑھ لیجئے. ان کے رسول خدا کے والد کا نام عبداللہ ہے. جناب ابو طالب کا نام جو ہے عبد مناف ہے. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ. ابھی لا الہ الا اللہ اترا نہیں تھا, ویسی اللہ کا بندہ, یعنی اللہ تب بھی موجود تھا. اس کے بعد پھر کیا کہا؟ عبداللہ یہ اللہ کا بندہ. ادھر کیا ہوا؟ کہ عبد مناف. عبد مناف کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جو عبد مناف یعنی اس کا بندہ کہ جو بتوں کی عبادت کو منع کرتا ہو, اس کو عبد مناف کہتے ہیں. اس کا بندہ کہ جو بتوں کی عبادت کو منع کرتا ہو کہ ان کی عبادت نہیں, صرف واحد کی وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی, اس کی عبادت کرنے کے کون ہے؟ عبد مناف ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, آپ کہیے کس کے لیے؟ کہ پروردگار جنہوں نے میری تربیت کی. ماں باپ کے لیے کہہ رہے ہیں, ارے ماں کا بھی انتقال ہو گیا, باپ کا بھی انتقال ہو گیا, بچا کون؟ بچی دو وہ محسن شخصیتیں, جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ. جناب ابو طالب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات کیا کہا, اے رسول آپ ان کے لیے دعا کیجئے پروردگارا ابو طالب و خدیجہ کو اسی طریقے سے بہترین بدلہ ادا کر جیسے انہوں نے میری بچپنے میں تربیت کی ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. جی جیسے انہوں نے میری تربیت کی ہے. ابھی سورہ والضحیٰ کی تفسیر باقی ہے, وہ بھی بیان کرنا ہے, لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. پوری سورہ جو ہے
سورہ ضحیٰ اور سورہ نشرہ، انشراح اور سورہ ضحیٰ، یہ ایک سورہ ہیں دونوں ملا کے، دکھنے میں دو ہیں، دکھنے میں دو ہیں، لیکن اگر نماز میں آپ ایک پڑھیں گے تو دوسرا پڑھنا ضروری ہے، دوسرا پڑھنا ضروری ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، تفسیر وغیرہ بس یہیں سے مسائل ہوں گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فآویٰ ووجدک ضالاً فہدیٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو پناہ دی، یتیم پایا ہم نے پناہ دی، پناہ دینے والی ذات ہمیں دکھائی دے رہی۔ ابو طالب، اللہ کہہ رہا ہے یہ کام ابو طالب نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ کم از کم عمل میں جناب ابو طالب کے اتنی پاکیزگی ہے کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا لک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا۔ یہ دونوں سورے اپنی جگہ پر تفسیر کے طالب ہیں، لیکن جناب ابو طالب کا گھرانہ مکمل طریقے سے کام آ گیا ہے اسلام کے۔ جناب ابو طالب کا پورا گھرانہ کام آ گیا ابو طالب کا مکمل طریقے سے۔ جناب ابو طالب کی بہو دیوار و در کے درمیان اس طریقے سے آئی کہ دروازے کی کیل شکم پہ لگی، اور ابو طالب کا بوتا ابو طالب کے بہو کے شکم میں شہید ہو گیا۔ یہ سب ابو طالب کا گھرانہ ہے، شکم میں شہید ہو گیا۔ روایت میں نے سنا ایک عالم دین سے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور امام زمانہ ٹیک لگائے ہوں گے خانہ کعبہ کی دیوار سے، تو روایت کہتی ہے کہ ایک بیوی، دو بیویاں وارد ہوں گی وہاں پر، ایک بیوی داہنے طرف سے آئیں گی، ایک بیوی امام کے بائیں طرف سے آئیں گی، ایک بیوی امام کے داہنے طرف سے آئیں گی، ایک بیوی بائیں طرف سے آئیں گی۔ جو داہنے طرف سے آئیں گی وہ ہیں فاطمہ بنت اسد آئیں گی، کہ جن کے ہاتھوں میں ایک لاشا ہوگا، ہاتھوں میں لاشا ہوگا، ان کے ہاتھوں میں لاشا محسن، جناب محسن کا لاشا۔ یہ بیوی آئیں گی، اور ایک بیوی جو بائیں طرف سے آئیں گی وہ ہوں گی فاطمہ بنت محمد، جن کے ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا، جن کے ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا ہوگا۔ اور دونوں بیویاں دونوں لاشوں کو اٹھا کے کہیں گی، بیٹا ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، بیٹا یہ بتاؤ ان دونوں بچوں کی خطا کیا تھی، ان دونوں بچوں کی خطا کیا تھی؟ ہر قوم میں بچے معصوم ہوتے ہیں، ان معصوموں کو کیوں شہید کیا؟ عزادارو، جناب ابو طالب کا پوتا، جناب ابو طالب کا پوتا کہ جو زہر دغا سے شہید کیا گیا، جگر کے 72 ٹکڑے نکل کے دشت میں گرے، اور جب گھر سے جنازہ نکلا ہے، جب واپس آیا ہے تو جنازے پہ 70 تیر تھے۔ ان دو پوتوں پر ابو طالب کے بہت زیادہ ظلم ہوا، ایک حسین پر ایک حسن پر۔ حسن کا جنازے پر 70 تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا۔ ابو طالب کا ایک بیٹا جنگ موتا میں جعفر طیار شہید ہوا، اور ابو طالب کا دوسرا بیٹا علی مسجد کوفہ میں شہید ہوا۔ سر پہ فرق عدد پہ ظالم نے وہیں تلوار ماری جہاں پر اس ظالم نے خیبر میں تلوار ماری تھی۔ عزادار روایت کہتی ہے کہ سر 2 حصوں میں بٹ گیا،
سر دو حصوں میں بڑھ گیا اور پھر سر خاک مسجد اٹھا کے سر پہ رکھتے فزتو ورب الکعبہ. یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. میدان کربلا میں حسین ہے, ابو طالب کا گھرانہ ہے, ابو طالب کی نواسی ہے, ابو طالب کے پوتے ہیں, ابو طالب کی پوتیاں ہیں, یہ سارا پورا گھرانہ ابو طالب کا ہے. میدان کربلا میں حسین, یہ ابو طالب کا لال ہے, یہ ابو طالب کا خون ہے کہ جو میدان کربلا میں ایک شخص کہتا ہے راوی سے, راوی یہ بتا, راوی یہ بتا کہ تو کیسے پہچانتا تھا کہ حسین کس طرف گئے ہیں؟ مجمع تو بہت تھا, ملائن بہت سارے تھے, کہا چونکہ حسین کا جسم زخموں سے اتنا چور تھا, ارے بدن سے خون ٹپکتا تھا, دو لکیریں چلتی چلی جاتی تھی, ارے جہاں لکیر جاتی میں سمجھ جاتا حسین اس طرف گئے ہیں, آزادارو حسین اس طرف گئے ہیں. راوی کہتا ہے حسین, ارے بعض لوگ کہتے ہیں حسین نے جب گھوڑے سے اترنا چاہا تو وہ بازو ڈال دیے اپنے گھوڑے کے گردن میں اور گھوڑے نے پیر نیچے رکھ دیے. لیکن امام زمانہ کیا کہتے ہیں, میرا سلام ہو میرے اس دادا پر جس کا جسم نازنین, ارے گھوڑے چلتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گرا, چلتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل نیچے گرا. وہ حسین میدان کربلا میں یہ ابو طالب کا لال, ارے سر سجدے میں رکھ کے آوازیں سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, ارے سر سجدے میں رکھا, اور سر سجدے میں خود سے رکھا. ارے لیکن پھر ہوا کیا, ارے آندھیاں چلی ہے, اس کے بعد زلزلہ آیا. جناب زینب نے وہی کہا بیٹا ارے یہ کیا قیامت کے آثار ہیں, ارے خدا کسی بیٹے کو باپ کا یہ منظر نہ دکھائے. جب پردہ ہٹا بلند نیزے پر سر حسین, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.